اب ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ صبر کیا ہے. اگر اس کی ڈیفینیشن ہمارے سامنے کلیئر نہیں ہے، اگر اس کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، تو آج کی سوسائٹی کے اندر اکثر لوگ اپنے دماغ کا استعمال کر کے ڈیفائن کرتے ہیں. تو صبر کیا ہے یہ ہمیں جاننا چاہیے. میں اس کے لیے ایک ایگزامپل پیش کرتا ہوں کہ دو لوگ ہیں، ایک بہت تندرست آدمی ہے، پہلوان، اور ایک دبلا پتلا آدمی. دونوں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں. ایک تیسرا آدمی انہیں کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے. دبلا پتلا آدمی اس مضبوط آدمی، پہلوان ٹائپ کے آدمی کے سامنے سے ہٹا. جو دیکھنے والا آدمی ہے تیسرا، اس نے کہا یہ بھائی کیا بات تھی، کیوں جھگڑا کر رہے تھے؟ تو اس دبلے پتلے آدمی نے کہا کہ پہلوان مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، مجھے گالیاں دے رہا تھا. تو اس تیسرے آدمی نے پوچھا کہ پھر تم نے کیا کیا؟ تو اس دبلے پتلے آدمی نے کیا؟ میں نے صبر کیا. یعنی میں جو اس کے سامنے سے ہٹ کے آ گیا وہ میں نے صبر کیا. تو کوشچن یہ ہے کہ کیا واقعی اس نے صبر کیا ہے؟ نہیں، یہ صبر نہیں ہے، یہ اس کا ڈر ہے، خوف ہے، اس کی کمزوری ہے، اس کا عیب ہے. اسے پتا تھا کہ اگر میں زیادہ دیر اس پہلوان سے بات کروں گا تو کہیں ایسا نہ ہو مجھے مار دے. تو لوگ رات میں تارے دیکھتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک جھاپڑ مارے تو مجھے دن میں تارے نظر آنے لگے. پر اس نے کیا کہا؟ میں نے صبر کیا. اب آپ اندازہ لگائیے، صبر جیسے اونچا مقام، اتنا بڑا بلند بینر، اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے، اپنے عیب کو چھپانے کے لیے اس نے کیا استعمال کیا؟ اتنا عظیم بینر استعمال کیا. کیا کہا؟ میں نے صبر کیا. تو یہ صبر نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. کیا ہے؟ خوف، عیب ہے، خوف ہے، کمزوری ہے. آج ہماری سوسائٹی میں ایسا ہو رہا ہے کہ اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے، اپنی بےایمانیوں کو چھپانے کے لیے، اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے ہم اچھے بینر کا استعمال کرتے ہیں. اب اگر دوسری جانب یہ دیکھا جائے کہ وہ پہلوان ٹائپ کا جو مضبوط آدمی تھا وہ ہٹا، اور اس تیسرے آدمی نے جو دیکھنے والا تھا اس نے اس سے جا کر پوچھا پہلوان کیا بات تھی، کیوں جھگڑا کر رہے تھے، کیا بات ہے، بہت تیز تیز بول رہے تھے. تو اس پہلوان نے کہا کہ وہ جو دبلا پتلا آدمی مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، مجھے گالیاں دے رہا تھا، مجھے مارنے کی دھمکی دے رہا تھا. تو اس تیسرے آدمی نے پوچھا پھر تم نے کیا کیا؟ تو اس پہلوان نے کہا میں نے صبر کیا. تو کیا یہ صبر ہے؟ بے شک یہ صبر ہے، کیونکہ اس شخص کو اللہ رب العزت نے طاقت دی تھی، وہ اسے سزا دے سکتا تھا اس کی برائیوں کی، پر اس نے سزا نہیں دیا. اس نے اپنے معاملے کو اپنے رب کے حوالے کر دیا کہ اللہ تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تو اس نے اس کی بری باتوں کو برداشت کیا، یعنی صبر کیا. تو صبر کا مطلب کیا ہوا؟ طاقت ہے، ہم سزا دے سکتے ہیں، پر ہم نے اس معاملے کو اپنے رب کے حوالے کر دیا. جس طرح سے امام علی مقام، کیونکہ آنے والا مہینہ جو اب آخری مہینہ آئے گا، اس کے بعد پھر قربانی کے مہینے سے اسلامک کیلنڈر شروع ہوتا ہے اور قربانی کے مہینے پر ختم ہوتا ہے. یہ ہماری تاریخ ہے. تو کربلا کے میدان میں کون ہے؟ امام علی مقام ہے. امام حسین کون نہیں جانتا کہ نبی کے لخت جگر ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ علی کے نور نظر ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ خاتون جنت کے پیارے ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ اللہ رب العزت کا قرب رکھنے والے ہیں؟ اگر امام علی مقام جو کربلا میں ان پر پانی بند کر دیا گیا تو وہ مجبور نہیں ہے. اگر وہ زمین کو حکم دے دیتے کہ اے زمین اپنے سینے کو چاک کر دے اور میرے لیے ٹھنڈا میٹھا پانی پیدا کر، تو کیا ایسا نہیں ہوتا؟ ہوتا، ایسا ہی ہوتا. اگر ہواؤں کو حکم دے دیتے کہ ہوا اتنی تیز چل کہ یزیدیت کا نام و نشان نہ رہ جائے، کیا ایسا نہیں ہوتا؟ بے شک ایسا ہی ہوتا. اگر وہ بادلوں کو حکم دے دیتے کہ اے بادل اب تک تو پانی برساتا رہا، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ آگ کی بارش کر، تو کیا ایسا نہیں ہوتا؟ بے شک ہوتا. پر امام علی مقام ایسا نہیں کر رہے ہیں. اختیار ہے، کر سکتے ہیں، پر نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ
اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. انہیں دنیا نہیں چاہیے تھی, انہیں اپنے رب کا ساتھ چاہیے تھا. تو اختیار تھا پر اختیار کا استعمال نہیں کیا. تو کیا سمجھ میں آیا؟ صبر کیا ہے؟ اللہ کے حوالے اپنے معاملات کو کر دینا. صبر دوسروں کے ساتھ رحم کرنا, دوسرے کی باتوں کو درگزر کرنا, دوسروں کو معاف کر دینا, ان کی بےہودگی, ان کی بدتمیزیوں کا جواب نہیں دینا, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لینا, اے اللہ اس کی ہدایت دے دے, اسے نیک راہ پہ چلائے. یہ صبر ہے. اس کی باتوں کو سن کر خاموش رہنا یہ صبر ہے. اس کے لیے دعا کرنا یہ صبر ہے.